بدگمانی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ علماء نے بدگمانی کے 13 نقصانات لکھے ہیں، نمبر وار گنائے جاتے ہیں۔ بدگمانی کرنا بڑا گناہ ہے اور گناہ گار کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ ان بعد الظن اثم، جس طرح حسد کرنا، کینہ رکھنا، چوری کرنا، غیبت کرنا یہ گناہ ہے، ایسے ہی بدگمانی بھی بڑا گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ نمبر 2، بدگمانی اکذب الحدیث، حدیث میں فرمایا بہت بڑا جھوٹ ہے کسی مسلمان کے بارے میں بدگمان ہونا۔ نمبر 3، بدگمانی دل کی غیبت ہے، غیبت زبان کی بھی حرام ہے اور دل کی بھی حرام ہے۔ نمبر 4، بدگمانی اپنے بھائی پر ظلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس سے تم بدگمان ہو گئے تم نے گویا کہ اس پر ظلم کر دیا، اور ظالم کے ساتھ کبھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5، بدگمانی اللہ کے غصے اور اللہ کی لعنت کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 6، بدگمانی حرص، بخل، بزدلی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ بدگمانی ہو گئی جو میرے پاس رکھا ہوا پیسہ ہے وہ اگر خرچ کر دوں گا، اللہ کے راستے میں دے دوں گا، دینی خدمات میں دے دوں گا، میں کہاں سے کھاؤں گا، میں کیسے کروں گا؟ زکوٰۃ میں اگر 2.5% دے دوں گا تو میرا کیسے ہوگا؟ محنت سے کمایا ہوا 2.5% میں کیسے دوں گا؟ یہ بدگمانی ہے جس کی وجہ سے حرص بھی آ گئی، کنجوسی بھی آ گئی، دینی کاموں میں تعاون سے بھی محروم رہا۔ نمبر 7، بدگمانی اگر اللہ سے ہو تو وہ بدگمانی کفر اور شرک تک چلی جاتی ہے۔ اللہ میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کہ اللہ کو میرا بچہ ہی ملا تھا مارنے کے واسطے، اللہ کو میں ہی ملا تھا مجھے بیماری دینے واسطے؟ اللہ کے بارے میں ایسی بدگمانی کرتے ہوئے زبان سے نکال دیا، یہ کفر اور شرک تک چلے جاتا ہے۔ نمبر 8، بدگمانی امت میں نفرت، عداوت پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ ایک دیندار دوسرے دیندار سے بدگمان، ایک جماعت دوسری جماعت سے بدگمان، ایک تنظیم دوسری تنظیم سے بدگمان، ایک امام دوسرے امام سے بدگمان، ایک اسکول والے دوسرے اسکول والے سے بدگمان۔ اب یہ بدگمانیاں چاہے فرد میں ہو، خاندان میں ہو، تنظیموں میں ہو، جماعتوں میں ہو، جمعیتوں میں ہو، دینداروں میں ہو، بدگمانیاں آ گئی، ایک دوسرے سے سلام نہیں، تعلق نہیں، جب بھی بیٹھو ان کے بارے میں غیبت، برائی، یہی چلتا رہے گا۔ پتہ چلا بدگمانی ہے جو تمہارے غیبت کے حلقے عام کر رہی ہے۔ نمبر 9، بدگمانی بدعملی کا پہلا زینہ ہے، جس سے بدگمان ہو گئے وہاں سے بدعملی اور برا کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 10، بدگمانی عیب جوئی کا ذریعہ ہے، جس سے بدگمان ہو جاؤ گے اس کی عیب اور کمیاں دیکھنا شروع کرو گے۔ اب نمبر 11، ازدواجی زندگی میں اگر بدگمانی ہو جائے تو خاندان بکھر جاتا ہے۔ بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، خاندان سے، بھائی سے اگر بدگمان ہو جائے گا اب ایک ساتھ رہنا نہیں چاہیں گے، جوائنٹ فیملی کا سسٹم ختم، خلا طلاق کی نوبتیں آ جائیں گی۔ نمبر 12، بدگمانی انسان کے اندر کی خبیث پنے کی عادت ہے، علامت ہے۔ جتنا انسان خباثت میں مبتلا رہتا ہے اتنا وہ بدگمان ہوتے رہتا ہے۔